ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر موڑ لینے والی ہے۔ بازار سیاست میں نئی چہم گوئیاں، نئے اندازے، نئی حکمت عملیاں، سب کچھ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک نئی سیاسی گیم پلان کی باتیں زمانے زد عام ہے، اور اگر یہ منظرنامہ حقیقت بن گیا تو پاکستان کی سیاست آنے والے چند مہینوں میں بالکل نئی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، نون لیگ کیا پلان کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے لیے آنے والے مہینے کتنے مشکل ہو سکتے ہیں، 27ویں ترمیم کے بعد حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا واقعی پاکستان دوبارہ دو بڑی پارٹیوں کے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست ایک خاموش ابال سے گزر رہی ہے۔ باہر سب کچھ پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر طاقت، مفادات، فیصلے اور سیاسی انجینئرنگ سب کچھ حرکت میں ہے۔ حکمران اتحاد کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نون لیگ تنہا حکومت نہیں چلا سکتی، کم از کم ابھی نہیں، لیکن سیاسی حلقوں میں ایک بات شدت سے گردش کر رہی ہے کہ حمایت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن مشروط، محدود اور وقتی طور پر۔ سیاسی بیانیوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کی حمایت کرنے جا رہی ہے۔ بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس ترمیم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور پھر سالانہ بجٹ کی منظوری تک حکومت کی مدد کرے گی، لیکن اصل امتحان بعد میں شروع ہوگا۔ کیونکہ 28ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے مالیاتی اختیارات اور این ایف سی شیئر پر ایک نئی بحث پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کو بہت بڑا سیاسی چیلنج درپیش ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد صوبوں کے حقوق پر ہے۔ اگر ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کے مالی شیئر میں کسی قسم کا بوجھ یا کٹاؤ آتا ہے، یا مرکز زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال بن جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پیپلز پارٹی کو اپنی سیاسی شناخت اور حکومتی تعاون کے درمیان باریک نازک لائن پر چلنا ہوگا۔ تمام تر قیاس سرائیوں کے مطابق پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ دو بڑے مراحل تک کھڑی رہے گی: 28ویں ترمیم اور سالانہ بجٹ، لیکن اس کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل سکتا ہے۔ کیا، کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں سے سزا یافتہ پی ٹی آئی کے ارکان کی نشستیں جو خالی ہو رہی ہیں، ان پہ ضمنی انتخابات کا جب عمل مکمل ہوگا تو پی ایم ایل این کو سادہ اکثریت مل سکتی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے اور یہ صرف سیاسی امکان ہے، تو حکومت کو پھر پیپلز پارٹی کے کندھے کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی آج ہے، کیونکہ انہیں قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے سیاست کے ماہرین ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جب نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی تو پیپلز پارٹی حکومتی اطاعت سے الگ ہو جائے گی، اور اس وقت پاکستان کی سیاست ایک نئے فیز میں داخل ہوگی: پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ، ایک براہ راست مقابلہ۔ اس کے بعد ایک سیاسی جنگ شروع ہوگی۔ پاکستان کی وفاقی سیاست کی اصل جنگ ہمیشہ پنجاب میں ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پنجاب میں وہ ووٹ بینک نہیں جو کبھی ہوا کرتا تھا، اور اس کے ووٹرز پچھلے چند سال میں پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے سامنے سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوگا پنجاب میں دوبارہ جگہ بنانا، کھوئے ہوئے ووٹرز واپس لانا۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کی پنجاب میں جڑیں اب بہت گہری ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیا پاکستان میں ایک بار پھر ٹو پارٹی سسٹم واپس آئے گا، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس پلان کے مطابق کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کا پارلیمانی کردار محدود کیے جانے کا امکان ہے؟ کیا قانونی مقدمات، نااہلیاں اور سیاسی دباؤ اس پارٹی کے سپیس کو مزید تنگ کر رہے ہیں؟ حقیقت تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پاکستان کی سیاست ایک فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اگلے 6 ماہ میں 28ویں ترمیم، سالانہ بجٹ، ضمنی انتخابات، پیپلز پارٹی کی حکمت عملی، نون لیگ کی پارلیمانی طاقت اور پی ٹی آئی کا قانونی مستقبل، یہ سب مل کر ملک کی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ ایک بات طے ہے، اصل سیاسی مقابلہ ابھی شروع ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک بار پھر ملک کی دو بڑی سیاسی قوتوں کے طور پر سامنے آ سکتی ہیں، لیکن کیا یہ گیم پلان کامیاب ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی اس دباؤ سے نکل پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی اپنی جگہ دوبارہ بنا سکے گی، یا پاکستان واقعی دو جماعتی نظام کی طرف گیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جن کے جواب آنے والے مہینوں میں سامنے آئیں گے۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو اس وقت قومی اسمبلی میں ٹوٹل 336 ارکان ہے، اور سمپل میجارٹی کے لیے 169 یعنی 169 ارکان کی ضرورت ہے۔ نواز لیگ کے پاس اس وقت ممبران کی تعداد 126 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو 43 مزید ارکان چاہیے سادہ اکثریت کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 74 ہے، ایم کیو ایم کے ارکان کی تعداد 22، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ارکان کی تعداد ہے 10۔ ناظرین، اگر نواز لیگ کسی طرح ضمنی انتخابات کے ذریعے یا پی ٹی آئی کے ارکان کو اپنے ساتھ ملا کر اگر سادہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے،
اور پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر بلاول بھٹو کے لیے اپوزیشن لیڈر بننا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اپوزیشن میں ان کے پاس بہت اچھی خاصی اکثریت ہوگی اور چند چھوٹی جماعتوں کو ملا کر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایک اور بڑی بحث کی طرف، ایک ایسی بحث جو اس وقت سیاسی ڈرائنگ رومز، ہوٹل لاؤنجز اور بند کمروں کی ملاقاتوں میں زوروں پر ہے۔ خبریں، سیاسی گفتگو اور مختلف ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں ایک پولیٹیکل ری باؤنڈ کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بعض اہم رہنما انہیں نجی محفلوں میں یہ بتاتے دکھائی دیتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی چند بھاری بھرکم شخصیات، جی ہاں بگ وگز، آئندہ کسی مرحلے پر پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جہانگیر ترین، مخدوم شہاب الدین، خسرو بختیار، ان جیسے بڑے سیاسی ناموں کی۔ اگرچہ ان باتوں کی مستقل یا باضابطہ تصدیق نہیں، لیکن یہ سیاسی امکان مسلسل زیر بحث ہے، اور صرف اگر جنوبی پنجاب کی بڑی شخصیات کسی وقت پیپلز پارٹی کا حصہ بنتی ہیں تو پھر اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں یہ لوگ بڑے الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خاندانی روایتی طور پر سیٹیں جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس ووٹ بینک، انتظامی سٹرکچر دونوں موجود ہیں۔ ایسے میں اگر پیپلز پارٹی واقعی جنوبی پنجاب سے چند بڑے نام اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو پنجاب میں اس کی مقبولیت کا گراف دوبارہ اوپر جا سکتا ہے، خاص طور پر اس خلا میں جو پی ٹی آئی کی سیاسی مشکلات سے پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اندرونی سطح پر اس منصوبے کو پنجاب کم بیک کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی سیاست اب ایک نئے موڑ پر ہے۔ 28ویں ترمیم، سالانہ بجٹ، ضمنی انتخابات اور اپوزیشن لیڈر کی ممکنہ تبدیلی، یہ سب آنے والے چند مہینے پاکستان کے سیاسی توازن کا فیصلہ کریں گے۔ ایک طرف نون لیگ اپنے نازک نمبرز کو اسادہ اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی حکومت کی مدد بھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی خود کو ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر پیش کرنے کی پوزیشن بھی بنا رہی ہے۔ اگر بلاول بھٹو واقعی اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی میں ایک نیا، براہ راست اور بھرپور سیاسی مقابلہ شروع ہوگا، جس کے دونوں مرکزی کردار ہوں گے شہباز شریف بمقابلہ بلاول بھٹو۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی آنے والے مہینے انتہائی اہم ہوں گے، کیونکہ سیاسی میدان دوبارہ دو بڑی جماعتوں کے گرد ترتیب پا سکتا ہے۔ آنے والے مہینے پاکستان کی سیاست میں گہرے اثرات چھوڑنے والے ہیں۔ کون سا بیانیہ کامیاب ہوگا، کون سی جماعت اپنی جگہ بچا پائے گی اور کون میدان مار لے گا، یہ سب وقت بتائے گا۔ فی الحال ایک نئی سیاسی جنگ اپنی ابتدا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔